اللہ علیہ اس صورت کو 3 طریقوں سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ ہم وہی 3 طریقے آپ کے ہاں ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں دلائل عقلیہ ہیں، 16 دلائل عقلیہ ہیں، اور یہ دلائل عقلیہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے یہاں تک جو ہے نا وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور مہربانی کر شریکوں اور عیبوں سے پاک ہے۔ یہ دلائل عقلیہ کا بیان کیا گیا، یعنی اس رکوع میں اس سورت کے 3 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع الرحمن سے لے کر اس تک آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں تک آیت نمبر کتنی ہے؟ یا 25 ہے۔ رکوع جب ختم ہوتا ہے کتنی آیت ہے؟ 25۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اس کے 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں یہ جو ہے ختم ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دوسرا جو رکوع ہے اس میں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ یہاں تک آتا ہے، اور یہ رکوع ختم ہوتا ہے کہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تیسرا رکوع جو ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان۔ بس یہ جو ہے نا پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے 16 دلائل دیے ہیں جی، اور دلائل دینے کے بعد فرمایا میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے ہوئے۔ یہ پہلے رکوع میں 16 دلائل عقلیہ، اور 16 دلائل عقلیہ کے ساتھ ساتھ پھر خطاب کیا گیا کہ آپ کون سے دلائل کی جھٹلائے ہوئے۔ اور دوسرے رکوع میں یہ پورا رکوع تخویف پر جو ہے، تخویف اخروی پر ہے۔ تخویف اخروی ہے کہ ہم آخرت میں تم ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ہم ہر کے فنا ہونے والا ہے اور ہم اس کو جپیڑا دیں گے۔ آپ بتائیں کہ کس کس نعمت کو تم جھٹلا سکتے ہو، کس کس بات کو جھٹلا سکتے ہو۔ اور تیسرے رکوع میں بشارت ہے کہ ہم جب دینا چاہیں تو ہم اس طرح دے سکتے ہیں، لہذا ہمارے کاموں میں تم دخل اندازی مت ہو۔ یعنی پہلے رکوع میں جو ہے دلائل کا بیان ہے، دوسرے رکوع میں ڈراوا ہے، اور تیسرے رکوع میں بشارت ہے۔ اور یہ پہلے دلائل دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو علیحدہ پڑھیں گے۔ دلیل نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت بڑا مہربان ہے، لہذا تعظیم کے لائق، انتہا درجے کی تعظیم کے لائق ہوئی ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے۔ قرآن کا مضمون یہ ہے، دوسری دلیل عقلی، قرآن کا مضمون یہ ہے کہ انتہا درجے کی تعظیم کے لائق ہوئی ہے۔ تیسری دلیل خالق الانسان، ہر انسان مخلوق ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ اپنے خالق کی انتہا درجے کی تعظیم کرے۔ نمبر 4 علمہ البیان، انسان کو وضاحت کرنے کا علم دے دیا ہے، باقی جاندار اتنی وضاحت نہیں کر سکتے، لہٰذا جس کو یہ کمال دیا ہے اسی کی تعظیم کرنی چاہیے۔ والشمس والقمر، یہ کائنات میں جو تبدیلیاں لاتے ہیں، سورج اور چاند، یہ حساب کے ساتھ ہے، جو ہے اس کا جس نے یہ نظام بنایا ہے، انتہا درجے کی تعظیم کے لائق ہوئی ہے۔ 5 نمبر 6 والنجم، اور ستارہ یا بوٹی، والشجر، اور پودے، یسجدان، یہ اونچ نیچ والے جو تمہیں جو نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے تابع فرمان ہیں، لہذا انتہا درجے کی تعظیم کے لائق وہ ہے۔ والسماء رفعہا، آسمان کو اس نے بلند کیا ہے۔
ساتویں دلیل، جس نے آسمان بلند کیا ہے، انتہا درجے کی تعظیم کے لائق وہ ہے، ووضع المیزان، اس نے پرکھنے کی ایک شکل بنا دیا ہے، تعظیم کے لائق وہی ہے کہ تم سرکشی نہ کرو پرکھنے میں، واقیم الوزن، اور اپنے انصاف کو قائم رکھو، وزن کو میزان میں کمی بیشی نہ کرو، زمین کو اس نے بچھایا ہے جہاں انسانوں کے لیے، جس نے یہ کام کیا ہے انتہا درجے کی تعظیم کے لائق وہ ہے، فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، نخل کھجورے ہیں، ذات الاکمام گوشے والے، والحب، وہ گندم ہے غلہ ہے، ذوالعصف بھوسی والا، والریحان خوشبو والی چیزیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے یہ سارا نظام کیا ہے وہی انتہا درجے کی تعظیم کے لائق ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خالق الانسان من صلصال، پیدا کیا ہے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے، وخالق الجان، پیدا کیا ہے جنوں کو من مارج، ایک شعلے سے، آگ کے، یہ آگ کے شعلے سے جس نے پیدا کیا ہے انتہا درجے کی تعظیم کے لائق وہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین، رب ہے دو مشرقوں کا، ورب المغربین، مالک ہے جہاں سردیوں اور گرمیوں میں سورج چڑھتا ہے، وہ سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سردیوں اور گرمیوں میں سورج غروب ہوتا ہے، ان کی سب ضروریات پوری کرنا والا صرف وہی اللہ ہے، انتہا درجے کی تعظیم کے لائق وہی ہے۔ مرج البحرین، چلایا ہے دو سمندروں کو، یلتقیان، جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بینہما برزخ، اس کے درمیان برزخ ہے، آڑ ہے، لا یبغیان، کہ اس کے ارد گرد ایک دوسرے کے نہیں جاتے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ ایک میٹھا پانی کا ذخیرہ، یہ جو آپ جانتے ہیں، ایک کڑوے پانی کا ذخیرہ، یہ سمندر ہے، یہ آپس میں ملتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ یار یہ اس پر غالب نہیں آتے، وہ اس پر غالب نہیں آتے، کہ سارے کا سارا میٹھا ہو جائے وہ نہیں آ سکتے، وہ کڑوا ہی رہے گا، اور سارے کا سارا اس کی کڑواہٹ ادھر چلی جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا ایک ملک ہے وہاں بھی اب بھی ہیں کہ سمندر ہے اور اس کے درمیان ایک پاس کھارا پانی ہے، ایک پاس میٹھا پانی ہے، اور درمیان میں کوئی اور آڑ نہیں ہے، اللہ نے آڑ بنائی ہے، جو کام اس طرح کر سکتا ہے وہ انتہا درجے کی تعظیم کے لائق ہوئی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں ذخیروں سے مرجان اور لؤلؤ موتی نکلتے ہیں، فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان، اور 15واں وَلَهُ الجوار، اور اس کے لیے ہے جوار، منشیات، وہ کہ چلنے والی کشتیاں، جہاز جو اٹھی ہوئی ہیں سمندر میں، کل آلام، مثل پہاڑوں جھنڈوں کے، فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان، یعنی پہلی صورت میں اللہ نے پہلی رکوع میں دلائل عقلیہ کا بیان کر کے یہ فرمایا کہ تم اللہ کی تعظیم کیوں نہیں کرتے جب یہ کام ہے۔ اب دوسرے میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کریں گے۔ دوسرے میں ہے کل من علیہا فان، ہر پر ایک فنا آنے والی ہے، یہ بھی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرا رب ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرا رب کی ذات باقی ہے جو بزرگ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اسی کے تابع فرمان ہیں، اس کے علاوہ نہیں، ہر چیز فنا ہوگی، کریں نہیں۔ یسألہ، ہر ایک مانگتا ہے اس کے سامنے، فی السماوات والارض، سب اس کے محتاج ہیں زمین و آسمان میں، کل یوم ہوا فی شان، فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان، بس یہ ہے۔ اس کے بعد اس رکوع میں تخفیف کا ذکر ہے، اور اگلے رکوع میں بشارت کا ذکر ہے کہ جو نہیں مانتے وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکتے،
جو مانیں گے اس کو انعامات دیا جائے گا۔ تو یہ ہے، یہ ایک پہلی طرز ہے 3 رکوع کی۔ اب دوسری سمجھے، دوسری یہ ہے کہ